الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فهم علی بینۃ منہ بل یہد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے قرارداد شریکوں کا حال تو بتلاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، یعنی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سا جزو بنایا ہے، یا ان کا آسمانوں میں کچھ ساجا ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے یہ اس کی دلیل پر قائم ہو، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 22واں سورۃ فاطر کی آیات مبارکہ 40 کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کی ہر پوشیدہ چیزوں کا علم رکھتے ہیں، بلکہ وہ علیم بذات الصدور یعنی سینوں کے بھید بھی جانتے ہیں، اور کافر جو لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا، جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ اپنا عذر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے کہ ہمیں ایک بار مولا دے دیجئے، ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیجئے، ہم آپ کا ہر حکم مانیں گے، ہم انبیاء کی مخالفت نہیں کریں گے، جیسے ان کے احکامات ہوں گے، لیکن وہاں ان کا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا آپ کے پاس انبیاء آئے تھے، انہوں نے آپ کو رات دیکھا نہ دن دیکھا، ہر وقت دین حق کی دعوت دی تھی، اور تم نے ان کے راستے میں روڑے اٹکائے تھے، تم نے ان کو پریشان کیا تھا، تم نے ان کا جینا تو بند کر دیا تھا۔ اب اگر آپ کو واپس بھیج بھی دیا جائے لیکن تم پھر بھی مان نہیں لاؤ گے، تم اسی ڈگر پر رہو گے، تم ایسے مخالفت کرو گے۔ اور آج جو ایک 40ویں آیات کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سوال ان سے پوچھا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ یہ جو تمہارے شریک تھے جن کو تم نے اللہ کا یعنی میرے برابر درجہ دیا تھا، مجھے یہ تو بتلاؤ کہ زمین میں ان کا کتنا حصہ ہے، یہ میری خدائی میں کتنے شریک ہیں، انہوں نے زمین کا کون سا جز بنایا ہے، انہوں نے زمین کا کون سا حصہ بنایا ہے، انہوں نے زمین کا کون سا حصہ آباد کیا ہے، یا آسمانوں میں انہوں نے میری کون سی مدد کی ہے، آسمانوں میں ان کا کون سا ساجہ ہے، آسمانوں میں ان کی کون سی شرکت ہے، یا کیا ان کو کوئی اللہ نے کتاب دی تھی؟ جن ہستیوں کو تم میرا شریک کرتے ہو
اور عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل کی تھی، اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھیں گے کیا تو نے ان کو کہا تھا کہ تم جو ہے مجھے اللہ کا درجہ دو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں یا اللہ میں بیزار، مجھے پتہ نہیں ہے، تو خود جانتا ہے، میں نے ان کو اپنا جو دعوت دی تھی یہ دعوت نہیں دی تھی، میں نے تو ان کو ایک توحید کی دعوت دی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جہاں یہی ہے کہ کیا یہ جو تم نے دوسرے شریک بنائے ہوئے ہیں جیسے لات، منات، عزا، اس طرح مکہ کے کفار مکہ نے خانہ کعبہ اور حرم میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، یعنی 360 سال کا 360 دن ہوتے ہیں، گویا انہوں نے ہر دن کا ایک بت رکھا ہوا تھا، ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت رکھا ہوا تھا۔ وہ خانہ خدا، وہ اللہ کا گھر، وہ توحید کا مرکز، انہوں نے اس کو بھی شرک کی ہماجگاہ بنا دیا تھا۔ تو جہاں ان سے یہی پوچھا جائے گا کیا یہ جو تم نے یہ جو بت رکھے ہوئے تھے کیا یہ میرے ساجی تھے کہ میرے زمین میں حصہ دار تھے؟ کیا یہ آسمان کے انہوں نے کوئی ٹکڑا میرے ساتھ بنایا تھا، یا میں نے ان پر کوئی کتاب نازل کی تھی؟ یعنی ہم نے ان پر کوئی کتاب نازل کی جس میں درج ہو کہ یہ میرے شریک ہیں، یہ میرے ساجی ہیں، یہ بھی میری طرح مشکل کشا ہے، یہ بھی میری طرح حاجت روا ہے، یہ بھی میری طرح زندگی اور موت دینے والے ہیں، یہی میری طرح رزق کے مالک ہیں؟ کیا زمین جب میں نے تخلیق کی، جب میں نے یہ آسمان بنائے تو کیا یہ میرے ساتھ اس میں شریک تھے، میرے مددگار تھے؟ کیا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ یہ پوچھا جائے گا یہ سخت سوال، تو وہ کیا کہیں گے؟ اس وقت ان کے پاس کوئی سوال نہیں ہوگا، ان کے پاس یعنی ان کی بات نہیں بنے گی، یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا شریک ٹھہرایا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کی خدائی میں ان کے شریک رہے ہوں، اللہ کے شریک رہے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں کہ اللہ نے ایسی کوئی کتاب نہیں اتاری کہ جس میں یہ ذکر ہو کہ یہ جن کو تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو میرے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو کہ یہ میری خدائی میں حصہ دار ہے، ایسی کوئی، بلکہ یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں۔ جب جس نبی نے بھی توحید کی دعوت دی نا تو اس کو ان کے سرداروں نے، ان کے بڑوں نے کیا کہا؟ قالوا وجدنا آباءنا، کہ ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو ایسے پایا، کیا وہ غلط ہے؟ یہ جو ان کے لیڈر، یہ پیر، یہ ان کے بڑے، یہ جو مذہبی رہنما بنے ہوئے ہیں جن کی یہ بات کو نیچے نہیں آنے دیتے، چاہے نبی کی سنت کے مخالف بھی بات کہہ دیں تو نبی کی بات کو رد کر دیتے ہیں، اپنے مولوی کی بات کو مانتے ہیں، جیسے یہود میں تھے، عیسائیوں میں تھے، تو یہ معبود انہیں نفع نہیں پہنچائیں گے، جن کی تم پیروی کرتے ہو اور اس کے مقابلے میں اللہ اور اس کے نبی کے حکم کو چھوڑتے ہو تو وہ کل تمہیں قیامت کے دن نفع نہیں پہنچائیں گے۔ تم نے جو بت بنائے ہوئے ہیں یا اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک ٹھہرایا ہوا ہے، تم جا کر ان کے مزاروں پر ان سے بھیک مانگتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو، کوئی کہتا ہے کہ یہ مجھے بیٹا دے گا، کوئی کہتا ہے یہ میری روزی آسان کرے گا، وہ بیچارہ اگر تمہاری روزی تمہیں دے دیتا تو اس کے مزار پر جو فقیر بھکاری بھیک مانگ رہے ہیں پہلے تو ان کو دیتا، جو آپ جاتے ہیں آپ سے وہ بھیک مانگتے ہیں، اور آپ کی وہ کیسے مشکل کشائی کریں گے، آپ کی وہ کیسے حاجت روائی کریں گے، اور تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں نفع دیں گے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے۔ آج بھی یہی کہا جاتا ہے جب کسی کو کہو نا بھی یہ شرک ہے، کسی مزار پر کسی قبر پر سجدہ کرنا شرک ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، اللہ کے قریب۔ اللہ نے جب کہ قرآن مجید میں کہا میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب، من حبل الورید، اور جو چیز آپ کی شہرک کے قریب ہو اس کو چھوڑ کر دور کو جائیں، جس کو عقل مندی تو نہیں کہتے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے، ہم جو کرتوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور
تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ان معبودوں کی، ان بتوں کی، ان ہستیوں کی اس لیے ہم پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کا سجدہ کرتے ہیں کہ یہ کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، وہ تو در بے بس ہوں گے۔ یا یہ باتیں شیاطین و شیاطین سے کہتے تھے ان کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے، یا اس سے وہ وعدہ مراد ہے جس کا اظہار وہ ایک دوسرے کے سامنے کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے، یعنی کہ اس دنیا میں بھی ہم غالب ہیں، لہذا اگر پہلے تو ان کا آخرت پر یقین نہیں تھا، اگر آخرت آ بھی جائے گی جیسے آج ہم ان پر غالب ہیں، قیامت کے دن میں ہم غالب آئیں گے، جس سے ان کو اپنے کفر پر جمع رہنے کا حوصلہ ملتا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شرک کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ شرک ایسی بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے کو ظالم کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ وعید سنائی ہے کہ میں ہر قسم کے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن جس نے شرک کیا اس کو معاف نہیں کروں گا جب تک وہ سچی توبہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، ہمیں مخلص مسلمان بنائے، ہمیں بقیہ زندگی جو ہے قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ گناہ معاف فرمائے، کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آئندہ جو ہے ہم ان سب گناہوں سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جتنے ہمارے مسلمان بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔